کس سے پوچھیں کہ پاکستان، ہنستا بستا پاکستان دنیا میں آج کیوں تنہا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں نام نہ لو، نام نہ لے تو بتائیں پھر کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا ملک کی اس تباہی و بربادی کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے، یا وہ جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار میں لائے ہیں اور سازش کر کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا؟ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانیں، ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے۔ پھر کہتے ہو نام نہ لوں۔ واہ، ملک کو برباد کر دیا، آپ کو برباد کر دیا، 22 کروڑ عوام کو برباد کر دیا، معیشت کو برباد کر دیا، اور کہتے ہو نام نہ لوں۔ آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں وابڈا والوں کا لوں؟ ذرا بتاؤ مجھے، لاہور کے عوام بھائیوں، آپ بتاؤ، پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کر وزیر اعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراعت کے خلاف درج کراؤں؟ جواب دو مجھے، لاہور والوں آپ ہی جواب دو۔ ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ اوقاف کے خلاف لگاؤں؟ جسٹس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسٹس بننے والے تھے، ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگاؤں؟ الیکشن چوری آپ کریں، آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں؟ آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پھر میں کس سے کروں؟ لاہور والوں، میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ چند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا، مگر 22 کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر، حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے، یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والوں؟ آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا؟ نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی؟ کیا کہتا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے، وہی جو فوج کے حلف کا بیانیہ ہے، وہی جو قائد اعظم کا بیانیہ ہے، یہی میرا بیانیہ ہے۔ آئین کی تابعداری کرو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، سیاست سے دور رہو، فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کرو، ایجنسیوں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں بند کرو،
इंतखाबात चोरी मत करो, वोट को इज्जत दो, फौज को मुतनाजा मत करो। मेरे दोस्तों, यही है मेरा बयानिया। इसमें अगर कोई एक बात भी मुल्क या रियासत या कौमी सलामती के खिलाफ है तो मुझे बताओ, लाहौर वाले बताओ मुझे। लेकिन जब आप आइन तोड़ते हैं भाइयों, जब आप आइन तोड़ते हैं, जब आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आप 10-10 साल इक्तदार पर कब्जा करते हैं, जब आप मुल्क की दफा के लिए काम करने की बजाय सियासतदानों को जेल में डालने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, जब आप वॉर गेम्स की बजाय पॉलिटिकल गेम्स खेलने लगते हैं, जब आप हर अवामी लीडर को इबरत का निशाना बनाने लगते हैं, तो फिर बजा तौर पर आवाम को शिकायतें पैदा होंगी, फिर सवाल होंगे और सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब ये नहीं कि नाम क्यों लेते हो। मैं अगर आपसे पूछूं, जब एक जर्नैल एक जज के घर जाता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को नहीं छोड़ना, और ये बात मंजर आम पर आती है, तो उस जर्नैल के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? उसको तो उल्टा तरक्की दे दी जाती है। आपने उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने आपके बकौल जज्बात में आकर आईजी सिंध को अगवा किया? कहते हैं जज्बात में आकर आईजी को अगवा किया। वाह! क्या वो मरियम नवाज शरीफ के होटल का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल नहीं हुए? क्या ऐसे वाकयात से फौज की इज्जत में इजाफा हुआ? क्या इससे फौज का वकार बुलंद हुआ? फौज का मर्तबा बुलंद हुआ? भाई, मैं नाम इसलिए लेता हूं कि इल्जाम पूरी फौज पर ना लगे, इल्जाम मेरी पाक फौज पर ना लगे, उन प्यारे मुजाहिदों और जानबाजों पर ना लगे जो इस खेल से सैकड़ों मील दूर अपने मोर्चों में डटे हुए हैं और वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि एक जर्नैल ने जज को क्या कहा? उन्हें क्या खबर कि वतन के दिफा पर तवानाइयां सर्फ करने की बजाय वो जजों और सियासतदानों के खिलाफ साजिशें करने पर अपनी तवानाइयां खर्च कर रहे हैं? उन्हें क्या खबर? वो तो बेकसूर हैं, उनको तो मालूम ही नहीं। यही वो डिक्टेटर, मेरे भाइयों लाहौर के वासियों, यही है वो डिक्टेटर और सियासी खेल खेलने वाले जो बाकी फौज की वर्दी को दागदार करते हैं। ये हैं वो लोग, ये हैं वो चेहरे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों,
آج الحمدللہ ہمارے بیانیوں کو، یعنی ووٹ کو عزت دو کو، پورے پاکستان کی قوت الحمدللہ اور طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ آپ کے کامیاب جلسوں نے اور جذبوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب اس جعلی سیٹ اپ کا جاری رہنا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود پاکستان خطے میں تمام ممالک سے آج پیچھے رہ گیا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ یہ جعلی سیٹ اپ جاری رہا تو اتنا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی کے بس میں نہیں رہے گی۔ یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں لاہور والوں، الحمدللہ آج ہماری جدوجہد ایک نئے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ اس نئے مرحلے کے لیے گھروں سے نکل پڑے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہوا۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج اسی جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں جس جذبے کے ساتھ آپ کے بزرگ اپنی جوانی کے دنوں میں پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے۔ اب ہم اس جعلی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اب یہاں بیٹھنا قوم سے زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اس نظام کو بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لاہور والوں اور پاکستان والوں، غور سے میری بات سن لو۔ اس نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں۔ یہ ملک مزید غیر جمہوری دخل اور مداخلت کی تاب نہیں لا سکتا، اور جو دخل اندازیاں کرتے ہیں، خاص طور پہ میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک جیم ہو چکا ہے، بالکل جیم ہو چکا ہے، اور اس نظام کو بدلے بغیر اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ جو ہائی ٹیک جمہوریت جس کو اغوا کیا ان لوگوں نے، اس میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ لہذا آج ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں ریاست کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو۔ یاد رکھیں، میری بات غور سے سنیں، کوئی فوج اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتی۔ آج جب آپ اپنی آزادی منوا رہے ہیں اپنے زور بازو سے اور اپنے حقوق حاصل کرنے پر زور دے رہے ہیں، بیکار جعلی مقدمات درج کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان سے مت خوف کھائیں، کیونکہ یہ خود آپ سے خوف زدہ ہے۔ ان کو بتائیں قوم کے حقوق سلب کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اپنی خود مختاری حاصل کریں بھائیوں، اپنے ووٹ کی عزت حاصل کریں، یہ آپ کو لینی پڑے گی۔
حاصل کرنی پڑے گی. کیا ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد چند جرنیلوں کے غلام بن جائیں؟ پوچھو یہ سوال اپنے آپ سے. کیا اس طرح کی غلامی آپ کو قبول ہے؟ ایک آزادی 1947 میں ہم نے حاصل کی تھی. ایک آزادی آج حاصل کرنے کا دن آ چکا ہے. آج اس سلیکٹڈ سیٹ اپ کا یہ ڈرامہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے از خود ہمیں استعفے دینے شروع کر دیے ہیں. میں اپنے ان ساتھیوں پر فخر کرتا ہوں جو چٹان کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور منفیت کنڈوں کی بھرمار کے باوجود کوئی کمزوری نہیں دکھا رہے. جب بھی پی ڈی ایم ان استعفوں کو پیش کرنے کی ہدایت دے گی، جب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ہدایت دیں گے، ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. میں اپنے بھائیوں اور بہنوں بالخصوص نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں. یہاں منٹو پارک، یہ منٹو پارک تھا، اس کا نام منٹو پارک تھا. 1940 میں کھڑے ہو کر پاکستان حاصل کرنے کا عزم کرنے والے اپنے بزرگوں کی روایت کو آپ زندہ کریں گے؟ کیا اپنے وطن کو ان زنجیروں سے آزاد کرانے کا عزم کریں گے؟ کیا اس ناکام نظام سے نجات حاصل کرنے کا عزم کریں گے؟ کیا ووٹ کو عزت دلوانے کا عزم کریں گے؟ اگر آپ نے ساتھ دیا تو نواز شریف کی یہ بات نوٹ کر لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. الحمدللہ. اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.